اللہ حکم کرتا ہے کسی سے عدل کرنے کا اور احسان. لیکن میں کہیں اور سے مجلس پہ کر آیا ہوں تھکاوٹ میں انسانہ ہی کہیں لیکن انشاءاللہ آپ تھکے ہوئے نہیں ہیں. مجھے احساس مت دلائیے گا کہ آپ تھک گئے ہیں. یاد رکھیے کہ میں آپ کے سامنے اہل بیت کے فضائل پر اہل بیت کے فضائل پر بولتا وہی ہے کہ جس کی آواز اللہ اور اہل بیت کو اچھی جس کی آواز اللہ اور اہل بیت کو اچھی نہیں لگتی وہ بولے گا ہی نہیں. چیک کیجئے گا کہ کس کی آواز اہل بیت کو اللہ کو اچھی لگتی ہے اور کس کی نہیں. سمجھ چکا ہے. اور قرآن میں آیا ہے کہ سب سے بری آواز گدھے کی ہے. سلمان دیجیے ویسے بھی جو فرش عزائی فرش ولادت ہوتا ہے وہ کھوتا ہے. اردو کا بھی پنجابی کا آپ جانتے ہیں میں اکثر ہی کہا کرتا ہوں. تو دیکھنا یہ ہے کہ کچھ کھوئیے گا نہیں. ٹھیک ہے. اور میں تو آپ جانتے ہیں ان میں سے ہوں کہ اگر کوئی مجھے سوتا ہوا دکھا تو میں اٹھ کے شانہ ہلا دوں گا کہ اٹھ جاؤ بھائی, ہم تو اس علی کے ماننے والے ہیں کہ جو ہمیشہ بیدار رہا, سویا تو شب ہجرت سلوات دیجیے برہم. اس مجلس میں مولانا محمد علی ہی نہیں بلکہ دو علماء اور بیٹھے ہوئے ہیں. آپ مجھ سے واقف نہیں ہیں مگر میں انہیں جانتا ہوں. ایک سلوات بول اور یہ بھی یاد رکھیے کہ علی کے فضائل پر ہاتھ اسی کا اٹھتا ہے جو علی سے خیرات ہے, جو کسی اور پیر سے رہتا ہے اس سے تو عبادت میں نہیں اٹھتے تو یہاں کیسے اٹھتے ہیں. کیونکہ علی جو ہے اپنی ہر صفت میں علی ہے. میرے ساتھ رہیے گا. ابھی میں نے گفتگو شروع نہیں کی لیکن پریشان نہیں ہوئیے گا. مجھے آپ کی ذہنی زحمت کا اور پیٹ کی زحمت کا احساس رہے گا. پیٹ کی زحمت آپ کو نہیں دوں گا. علی اپنی ہر صفت میں علی ہے, شجاعت میں بھی علی ہے, علم میں بھی علی ہے, سخاوت میں بھی. اچھا یہ میں نے ایسے نہیں کہہ دیا, میں دلیل لے کے جا رہا ہوں. چاہوں تو تینوں پہ دلیل دوں مگر فقط ایک پہ دلیل دے کے جا. غور کیجیے گا. آیا ایک آدمی شام سے آیا. میں وہ دن والی شام نہیں کہہ رہا, وہ شام سے آیا. امام حسن مشتبہ علیہ السلام تمہارے دسترخوان کے بڑے چرچے ہیں, بڑی سخاوت ہے تمہارے دسترخوان کا, اور تمہارے باپ علی کی بھی سخاوت کے بڑے چرچے ہیں. ارے کیا علی کی سخاوت, کیا تمہاری سخاوت. سخی تو حاتم طائی تھا. کس سے موازنہ کر رہے دونوں کا؟ حاتم طائی سے. مولا مسکرائے, امام حسن نے مسکرائے. کہا وہ کیسے؟ کہا وہ ایسے کہ حاتم طائی کے 4 گھر میں 40 دروازے تھے. محل کے گھر کے 40 دروازے سے, اور اگر کوئی ایک دروازے پہ آتا ہاتھ پھیلاتا اس کو دے دیتا. اگر وہی سائل دوسرے دروازے پہ جاتا ہاتھ پھیلاتا اس کو دے دیتا. تیسرے پہ جاتا ہاتھ پھیلاتا اس کو دے دیتا. کرتے کرتے 40 کی گنتی پوری کر دی. 40 تک کاؤنٹنگ آتی تھی, گنتی آتی تھی, وہ پوری کر دی. حتیٰ کہ اگر وہ 40 دروازے پہ آتا تھا تو 40 دروازوں پر اس سائل کو دیتا تھا, واپس لوٹاتا نہیں, خالی ہاتھ نہیں جاتا. امام حسن مسکرائے اور کچھ بس کدے تو نے جس حاتم کی مثال لی وہ اتنا سخی ہے, اتنا سخی ہے, اتنا سخی ہے, اتنا سخی ہے کہ آنے والے کو 40 دروازوں پہ جانا پڑتا ہے اپنی حاجت پوری کروانے کے لیے. جملے کو ختم کر دیا آپ نے.
अगर बोलेंगे नहीं तो मैं बहुत बड़ी मजलिस छोड़ूंगा। सलावत पढ़ने पर मोहम्मद वाले आगे आधे जगह एक और सलावत दीजिए पर मोहम्मद वाले। तेरा जो हातिम था ये, मौला का जुमला नहीं सुना, तेरा जो हातिम था ये, तेरा जो हातिम था ये, वो इतना सखी था कि आने वाले साहिल को 40 दरवाजों पर जाना पड़ता था, तब जाके उसकी कोई हाजत पूरी होती थी। मेरा अली तो वो सखी है कि एक ही दरवाजे पर से इतना दे देता है, किसी दूसरे दरवाजे पर जाने की जरूरत ही नहीं। सलाम अलैकुम। वो अली है कि जिसकी फ़ज़ाइल पर अगर कोई बोलता है तो समा बताओ। मैंने आयत की तिलावत की, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान, अल्लाह हुक्म देता है अदल और एहसान। किसी मजलिस में मैंने अदल की तारीफ बताई थी, अगर आप लोगों को याद तो बहुत सारे लोग बैठे हैं, मैं वो दोबारा आपके सामने दोहराऊंगा नहीं, ठीक है? कि अदल की तारीफ क्या है, वो कहते किस तरह तवज्जो थी। अब मसला ये कि हमारे जो उसूल दीन हैं, जो 5 उसूल दीन है, अब तो पंचतन के मानने वाले हैं ना, तो हमारे तो उसूल दीन भी 5 हैं। जो पंचतन के अलावा किसी और के हैं उनके उसूल दीन 3 हैं। तो हमेशा हमारे और उनके दरमियान 5 और 3 का फर्क ही रहा है। तो हमारे यहाँ जो दूसरा उसूल है तौहीद के बाद वो है अदल, वो है अदल। और तीसरा उसूल बना नबुव्वत, और चौथा बना इमामत। इमामत और अदल में बहुत गहरा ताल्लुक है। इमामत अदल से जुदा नहीं है और अदल इमामत से जुदा नहीं है। लेकिन रसूल कायनात खत्मी मर्तबत ने इरशाद फरमाया। अब ये उसूल में फर्क क्यों हो रहा है, मैं पहले इसकी वजाहत कर दूं फिर आगे चलूंगा। रसूल कायनात ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, एक जन्नत में जाएगा। कितने जाएंगे? एक होंगे कितने? 73 जाएंगे इतने जन्नत में। अच्छा तो एक ही फीसा ना, कितने सारे? 73 से ज्यादा निकलेंगे, 73 से ज्यादा निकलेंगे। मगर रसूल ने तो कहा था कि 73 होंगे और अभी 73 से ज्यादा हैं। तो रसूल ने ये कहा कि 73 फिरके होंगे, इसका मतलब क्या है? जब कयामत आएगी उस वक्त 73 फिरके होंगे, जब ही तो एक जन्नत में जाएगा, एक जन्नत में जाएगा। बाकी कितने रह गए? देखिए वो कहाँ जाएंगे? मैं अपने मुंह से क्यों कहूँ, रसूल बताएंगे। सलवात भेजे पर मैं आपको बहुत संजीदगी से बता, ये फिरके बने क्यों? क्योंकि जब रसूल की आंख बंद हुई तो आने वालों ने कोई इल्मी काम नहीं किया, कोई इल्मी काम नहीं किया। वो जो कुरान जमा करने वाली बात है ना, वो बहुत बात की बात है। होना क्या चाहिए था? कुरान पे काम करते। होना क्या चाहिए था? अहादीस से काम करते, हदीसों को जमा कर लेते, कुरान को जमा कर लेते। तवज्जो कीजिएगा, अगर कोई हदीस गलत बयान करता तो इतने सारे सहाबा कराम जिंदा थे, हर एक कहता कि रसूल से हमने ये नहीं ये सुना है, तुम गलत बयान कर रहे हो, सही हदीस ये है। अगर हदीस जमा करने का काम हो जाता, रसूल के बाद फौरन हदीस जमा करने का काम हो जाता, तो अगर कोई गलत हदीस बयान करता, उस गलत हदीस की गलती को निकालने वाले लोग मौजूद थे। मगर काम क्या किया रसूल के बाद? काम क्या किया? इन्होंने क्या काम किया? इन्होंने माल जमा करना शुरू किया। माल कहाँ जाओ? का लश्कर बनाया, वहां चले जाओ, माल लेकर आओ। कौन सा माल? ज़कात के नाम पर माल लेकर आओ। तो माल लेकर आओ, माल लेकर आओ, माल लेकर आओ। तो उन्होंने जमा किया माल। जो वो आए तो जो जैसा होता है उसके पास वैसे ही जमा हो जाता है। उन्होंने कहा नहीं भाई नहीं, मुल्कों को फतह करना है, जमीनें कब्जे में लेनी है, मुल्कों को फतह करना है।
ملکوں کو فتح کرنے کے لیے بھیجا ان کو جو لڑاکے تھے. کون تھے؟ لڑاکے، لڑنے والے. ٹھیک ہے. اب وہ وہاں گئے، کوئی فارس گیا، کوئی روم گیا، کوئی مصر گیا، کوئی افریقہ گیا. یہ گئے، انہوں نے وہاں جا کر لڑائی میں زمینوں پہ قبضہ کر لیا. مگر وہاں جو عیسائی تھے، وہاں جو یہودی تھے، وہاں جو اور دیگر مذاہب کے ماننے والے تھے، وہاں جو اور دیگر لوگ تھے جو مسلمان نہیں تھے، انہوں نے زمینوں پہ قبضہ کیا، انہوں نے ان کے ذہنوں پہ قبضہ کیا. اب وہاں سے جب یہ مدینے آئے تو وہاں کے عقائد، وہاں کے عقائد مدینے میں امپورٹ ہو گئے. مدینے میں امپورٹ ہو گئے. ارے آپ نے کہا کہ زمین پہ قبضہ کر لیا. جب عیسائیوں کا وفد آیا، روم کے عیسائیوں کا وفد آیا، تو آ کے ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا. ان کے سامنے ایسے کھڑا ہو گیا. کیسے کیوں کھڑے گیا؟ کہ ہمارے یہاں طریقہ ہے کہ بادشاہ کے سامنے ایسے کھڑے ہو گئے. اچھا، اللہ سے بڑا کون بادشاہ ہے؟ میں نے بتا دیا، جملہ پہنچا اب کیا ہوا؟ جو جنگیں ہوئی ہیں تو ان میں مال غنیمت آیا ہے. فقط سونا چاندی نہیں آیا، بلکہ غلام بھی آئے، کنیزیں بھی آئے. ٹھیک ہے. جو کنیزیں ذرا کیڑی بھیڑی تھی وہ ادھر ادھر دے دی، جو ایسی ایسی تھی وہ اپنے پاس. آپ کنیز کے ساتھ رات بھر رہے. نہیں تو توجہ کیجیے گا، غلام پاس باہر بیٹھے ہوئے، اندر آ جائیے. جملہ آپ کی وجہ سے کیا نہیں جا رہا. محمد علیہ محمد صلی اللہ علیہ بات ہو رہی تھی. انہوں نے لشکر بھیجا، زمین پہ قبضہ ہو گیا، زمینیں فتح ہو گئی. ٹھیک ہے. پوری بات ان کے سامنے نہیں کروں گا، میں آپ کے سامنے کر چکا ہوں. غلام بھی آئے، کنیزیں بھی آئیں. غلاموں کو بیچا، ان سے پیسہ کمایا. جو کنیزیں ٹیڑھی بھیڑی تھیں دوسروں کو دے دی، جو ایسی ایسی تھیں اپنے لیے رکھ لی. سمجھو مجھے گا. رات ہوئی، کنیز کے ساتھ گزاری. اب رات بھر جاگے ہیں. کنیز سے کہا کچھ دیر سوؤں گا، فجر کے وقت جگا دینا کیونکہ مجھے ہی مسجد میں جا کے پڑھانا ہے. میرے ساتھ رہی گا. بسم اللہ. صبح کا وقت آیا، کنیز نے دیکھا کہ اٹھ نہیں رہے، جا کے شانہ ہلایا. الصلاۃ خیر من بڑا اچھا ہے، اس کو تو اعلان میں ہونا چاہیے. سلمان بھیجے محمد عقیدہ امپورٹ ہو گیا. اب یہ جو امپورٹ ہو رہا ہے یہ فرق آ رہا ہے. فرق آ رہا ہے تو فرقے بن رہے ہیں. اسی لیے اصول دین میں سے عدل بھی نکلا، امامت بھی نکلی. عدل بھی نکلا، امامت بھی نکلی. ہم تو عدل کے اتنے بڑے ماننے والے ہیں کہ ہمارا تو پیش امام بھی عادل ہونا چاہیے. ہم ہر ایرے غیرے نقو خیرے کے پیچھے پر نماز نہیں پڑھتے. کیا شرائط ہے؟ مرد ہو، قرآن صحیح ہو، نماز کے حکام جاننے والا ہو. اور بتاؤں کون؟ شیعہ اثنا عشری ہو، 6 پر یا 7 پر نہ رک گیا ہو، یا 4 پہ نہ رک گیا ہو. اثنا عشری ہو، اثنا عشری. 12 امامی ہو، 12 امامی. حلال زیادہ ہو، حلال زیادہ ہو. ہے نا یہ شرط ہے یا نہیں ہے؟ بتائیں مجھے یہ شرط. اچھا باقی شرائط تو معلوم ہو جائیں گی. مرد ہے، شادی شدہ ہے، بچے ہیں، چلے مرد ہے اور تو کچھ نہیں. ٹھیک ہے. شیعہ اثنا عشری. ٹھیک ہے.
اب یہ کیسے معلوم ہو کہ حالات زیادہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ بڑا ہے مسئلہ ہے. آپ نماز پڑھنے گئے مسجد میں با جماعت، اب مولوی صاحب پتہ ہی نہیں ہے کون ہے، تو اب یہ تو معلوم ہے کہ اسنا شرعی ہے، یہ بھی معلوم ہے انشاءاللہ تلاوت ان کی قرات ان کی صحیح ہوگی. اب یہ کیسے پوچھیں کہ حلال کی ہو یا نہیں ہو، حلال زیادہ ہو یا نہیں ہو؟ تو بڑی پریشانی ہوگی اگر یہ پوچھیں کہ مولانا ذرا چھپر بھی بتا دیجئے آپ حلال زیادہ ہیں یا غیر حلال زیادہ ہیں. فتح کی ہے یا نہیں؟ مجھے بتائیے ہے نا فتح کی. تو ہم نے کہا ہمارے پاس اس کا بھی معیار ہے. ہم نے کہا السلام علیکم یا علی مدد، ہم نے کہا السلام علیکم یا علی مدد. اب جیسے ہی علی مدد کہا اگر چہرہ بجھ گیا تو اب نماز نہیں پڑھیں گے. جیسے ہی چہرہ کھل گیا پیچھے نماز پڑھ لیں گے. معیار بنا ہے نا؟ معیار ہے یا نہیں ہے؟ توجہ کرے نہیں کرے؟ تو ہم تو اپنا امام بھی عادل مانتے ہیں. توجہ کیجیے گا. تو جب ہم ایسے جو عادل امام نہ ہو ان کے پیچھے نماز نہ پڑھیں تو کسی یزید اس شام کے حاکم کے پیچھے کیسے پڑھ لیں گے؟ اچھا نماز شروع ہوئی، بہت ہلکی ہلکی لے رہا ہوں لیکن یہ خطابت بھی نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، کیونکہ ایکو نہیں لگا ہوا مجھے چیخنا پڑ رہا ہے. یہی ہو رہا ہے نا؟ سلمان جی میں محمد ٹھیک ہے، بہت فن ہے. اب نماز کا اہم ترین رکن ہے سجدہ. نماز کا اہم ترین رکن ہے سجدہ. توجہ کر ہے وہ. اچھا سجدے میں کیا واجب ہے؟ 7 ارکان کو زمین پر رکھنا ٹکانا واجب ہے. ٹھیک ہے ہو گئی نا؟ پیشانی زمین پہ رکھنا، سجدے کا جسے آپ کہتے ہیں رکھنا واجب. دونوں ہتھیلیاں زمین پہ رکھنا واجب. ٹھیک ہے، گھٹنے زمین پہ رکھنا واجب. دونوں پاؤں کے انگوٹھے زمین پہ رکھنا واجب. انگوٹھوں کے ناخن اتنے بڑے نہ ہوں کہ ناخن زمین پہ رہیں اور انگوٹھا نہ پہنچ سکے. اگر انگوٹھے کے ناخن اتنے بڑے ہیں کہ ناخن زمین پر ہیں انگوٹھا زمین پر نہیں ہے، سجدہ باطل. سجدہ باطل تو نماز باطل. ٹھیک ہے. اب یہ مسئلہ بڑوں کو تو پتا ہے، بچوں کو کچھ جوانوں کو پتا نہیں تھا، لیکن پتا ہو گیا، معلوم ہو گیا. جس سے آگے جانا ہے، سجدے میں ہتھیلی اٹھا لی دوبارہ رکھ سکتے ہیں، گھٹنا اٹھا لیا دوبارہ رکھ سکتے ہیں، انگوٹھا اٹھا لیا دوبارہ رکھ سکتے ہیں، پیشانی اٹھا لی نہیں رکھ سکتے. پڑ گیا کہیں لے جانا چاہ رہا ہوں. پڑ گیا. پیشانی اٹھا لی، پیشانی اٹھا لی، آپ کی نماز خطرے میں آ گئی، پڑ گئی. دوبارہ نہیں رکھ سکتے، دوبارہ رکھا یہ پھر دوسرا سجدہ ہو جائے گا. پہلا سجدہ آپ کر چکے ہیں، آپ نے پیشانی اٹھا لی، نماز خطرے میں آ گئی، پڑ گئی، سجدہ زیادہ ہو گیا، نماز باطل ہو گئی. یہ مسئلہ بچوں کو معلوم نہیں ہوگا، بزرگوں کو معلوم ہو گیا، بڑوں کو معلوم ہو گیا، جوانوں کو معلوم ہو گیا، بچوں کو معلوم ہو گیا. مگر مجھے یہ کراچی سے لے کر اور کشمیر تک اور کوئٹہ سے لے کر گلگت تک جتنے بیٹھے ہوئے ہیں سب بتانا کہ کیا رسول کے صحابہ کو یہ مسئلہ معلوم نہیں تھا؟ واہ 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 واہ، کیا کہنے. آواز بلند تر سلوات. وہ تو غلامات سے لگے جب کنیسوں کا ذکر ختم ہو گیا تو چلے گا. پر محمد وآل محمد صلی اللہ سلمان دیجیے محمد وآل ہو گیا. کہ رسول کے صحابہ کرام کو یہ مسئلہ معلوم نہیں تھا.
توجہ کیجیے گا. حسین آئے پشت پر بیٹھ گئے. میں یہاں مجلس پڑھ رہا ہوں, میرا 3-4 سال کا بچہ ضد کرے کہ میں بابا کی گود میں جاؤں گا. کسے سمجھائیں گے, بچے کو یا مجھے؟ بچے کو. میں پوچھ رہا ہوں آپ سے, بچے کو. بچے کو سمجھائیں گے. کیا کریں گے؟ بہلائیں گے اسے, رسا پہنائیں گے اسے کہ نہیں بابا مجلس پڑھ رہے ہیں, تم ان کی گود میں نہیں جا سکتے. لو بیٹا یہ چاکلیٹ لے لو, لو یہ کوئی کھلونا لے لو, آؤ ہم تمہیں باہر لے جاتے ہیں. مگر تم بابا کی گود میں نہیں بیٹھ سکتے. ادھر حسین پشت پر آئے, ادھر جبریل آئے. میں نے یہاں تک پڑھا کتاب میں سمجھا جبریل آئے ہیں حسین کو بہلانے کے لیے. حسین سے کہیں گے بیٹا ہماری گود میں آ جاؤ, ہم تمہارے لیے جنت سے پھل لائے ہیں, ہم تمہارے لیے جنت کا خوبصورت پرندہ لائے ہیں. آؤ میں تمہیں جھولا جھلاؤں, مگر میری گود میں آ جاؤ. نانا کی پشت کو چھوڑ دو, میں تمہیں جھولا جھلانے آیا ہوں. دیکھو میں تمہارے لیے نیا لباس لایا ہوں, آ جاؤ. مگر ہم نے یہ دیکھا تاریخ کی اولاد میں کہ جبریل نے آ کر حسین کو نہیں روکا, رسول کو روکنے لگے کہ جب تک حسین اتر نہ جائے, جب تک سجدے کو توڑ دیجئے. عظمت سرکار امام حسین علیہ السلام بلند تر صلوات. یہ جملہ یاد رکھیے گا, قیامت خیز اور تاریخی جملہ کہنے جا رہا ہوں. جس کی سمجھ میں آئے گا وہی بولے گا, نہ سمجھوں کو اور پاگلوں کو تو اللہ کچھ نہیں کہتا. یہ عباس جعفری کیا کہہ لیں گے؟ توجہ ہے بہت ہمارے, بسم اللہ. توجہ ہے بہت ہمارے. بڑی عجیب جملہ کہنے جا رہا ہوں. سجدے میں کون ہے؟ اللہ کا رسول. حسین پشت پر آ گئے, جبریل نے آ کر حسین کو نہیں روکا, رسول کو روک دیا. توجہ کیجیے گا. اب ہم آپ کو بتا رہے ہیں, آپ ہم سے پوچھتے ہو کہ آپ کو حسین کہاں سے ملا؟ ہمیں حسین نماز سے ملا. نہیں, آپ نے جملہ وہ اس طرح نہیں سمجھا جس طرح میں نے کہا ہے. سنیے میں دوبارہ کہہ رہا ہوں. دنیا پوچھتی ہے کہ نماز سے کیا ملا؟ ہمیں نماز سے حسین ملا. اب تم بتاؤ تمہیں نماز سے کیا ملا؟ اچھا عجیب بات بھی بتا, ایک اور عجیب جملہ کہنے جا. اب حسین پشت پہ مستحب ہے کہ ایک مرتبہ واجب سجدے کا ذکر, سبحان ربی العالی و بحمدہ, 3 مرتبہ مستحب ہے, 7 مرتبہ مستحب ہے. اب نہیں کیا جائے گا, 7 سے زیادہ نہ پڑھیں. 3 مرتبہ ہو گیا. صحابہ کرام نے سوچا 4تھی مرتبہ ہوا تو کہ رسول 7 مرتبہ پڑھیں گے. 7 مرتبہ پڑھ لیا. جب 8ویں مرتبہ پڑھا, 9ویں مرتبہ پڑھا, ہاتھ اٹھائیں, ہتھیلی اٹھائیں, دوبارہ رکھ سکتے ہیں. گھٹنا اٹھائیں, دوبارہ رکھ سکتے ہیں. انگوٹھا اٹھائیں, دوبارہ رکھ سکتے ہیں. پیشانی اٹھائیں, دوبارہ نہیں رکھ سکتے, نماز باطل ہو جائے گی. صحابہ کرام نے سجدے سے سر اٹھایا, دوبارہ سجدے میں رکھ دیا, پھر کچھ دیر کے بعد اٹھایا, پھر سجدے میں سر رکھ دیا, پھر کچھ دیر کے بعد اٹھایا, پھر سجدے میں سر رکھ دیا, پھر اٹھایا, پھر سجدے میں سر رکھ دیا. یہی ہو رہا تھا نا, یہی ہو رہا تھا, یہی ہوا ہے نا. اب میں آپ سے جملہ کہنے جا رہا ہوں. یہ جملہ آپ نے کسی سے نہیں سنا ہوگا, کبھی نہیں سنا ہوگا, لیکن اس جملے کو یاد رکھیے گا. رسول نے نماز تمام کی. رسول کائنات فرماتے ہیں کہ جیسا مجھے آگے نظر آتا ہے ویسا ہی مجھے پیچھے نظر آتا ہے. رسول کائنات ایک میدان میں بیٹھے ہوئے تھے. ایک دشمن نے دیکھا, چپکے چپکے بلی کے پیروں سے چلتا ہوا رسول کے پیچھے آیا. بڑی محبت تھی بلی سے. بلی کو عربی میں ہرا یا ہریرا کہتے ہیں. بڑا محبت کرنے والا تھا بلی سے. بلی کے پیروں چلتا ہوا آیا, رسول کے جیسے ہی قریب آیا, رسول نے پیچھے مڑ کر دیکھ لیا.
डर गया, तलवार हाथ से गिर गई। कहा आपको कैसे मालूम हुआ कि मैं आ रहा हूँ? मैं तो बड़ा बेआवाज आया हूँ। कहा जैसा मैं आगे देखता हूँ वैसे ही पीछे देखता हूँ। तो रसूल सिजदे में जैसे आगे देख रहे थे वैसे ही पीछे देख रहे थे। अब जुमला अपने साथ लेके जाइएगा, ये जुमला तारीखी जुमला है। जैसे आगे देख रहे थे वैसे ही पीछे देख रहे थे। रसूल को मालूम था कि सहाबा ने बार बार पेशानी उठाई है। रसूल को मालूम था कि सहाबा ने बार बार सिजदे से पेशानी उठाई है। रसूल को मालूम था कि सहाबा ने बार बार सिजदे से पेशानी उठाई है। मगर कमाल ये था कि जब रसूल ने नमाज तमाम की तो मुड़कर किसी सहाबी से नहीं कहा कि मेरे सहाबा कराम नमाज दोबारा पढ़ लो। वाह 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 वाह, क्या कहना। क्यों? सामने हुसैन थे। क्यों नहीं कहा? हुसैन की ज़ियारत नमाज है। वाह, साहिब नमाज सिजदे में था, उसके ऊपर नमाज सवार। नहीं, बहुत हल्का लिया, बहुत हल्का लिया। उस पर कौन सवार? नमाज। और जितने भी थे सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन, सारे के सारे आंखों से भी नमाज पढ़ रहे थे। आप पता नहीं क्या सुना है। वाह वाह, क्या कहने। हाथ से भी नमाज पढ़ रहे थे, घुटनों से भी नमाज पढ़ रहे थे, आंखों से भी नमाज पढ़ रहे थे। पूरा जिस्म उनका नमाज में मशगूल था। जब पूरा जिस्म तनो मन के साथ नमाज में मशगूल थे तो नमाज को दोहराने की जरूरत क्या थी? सलवात भेजिए बर मोहम्मद। लेकिन ये भी याद रखिएगा कि हमेशा जमात की नमाज में मौलाना से आगे रहना है, मौलाना से पीछे रहना है, इमाम से पीछे रहना है। जब तक इमाम से पीछे रहेंगे जिंदा होंगे। इमाम के आगे आएंगे लेटे हुए होंगे, जिंदा है इमाम के पीछे होंगे, इमाम के आगे होंगे मुर्दा होंगे। मगर तारीख में दो ऐसे मुक्तदी हैं जिन्होंने इमाम के खड़े होके नमाज अदा की है। दो मुक्तदी ऐसे भी हैं जिन्होंने इमाम के आगे खड़े होके नमाज अदा की। बिल्कुल बता दूं? बता दे, बता दूं? बता दे। असर का ज़ोहर का वक्त आया, नहीं फजीलत का जुमला कह रहा हूँ। गर्मी लग रही थी इसलिए इमाम उतार रहा है। सलमान दीजिए ज़ोहर का वक्त आया तो रसूल के सहाबी अबू समामा जो हुसैन के सामने 61 हिजरी के 10 मुहर्रम को ज़ोहर के वक्त अबू समामा हुसैन के पास आए। क्या मौला, दिल चाह रहा है आखिरी नमाज तेरे पीछे। अच्छा सही, इधर आओ। अब्बास से कहना बाजमात नमाज का एहतमाम करे। मैं जुम्मा कह रहा हूँ। अच्छा तुम दोनों ये बताओ, मेरे आगे नमाज पढ़ोगे या पीछे? मेरे आगे नमाज पढ़ोगे पीछे? क्या मौला, पीछे कौन सी नमाज होगी, आगे कौन सी नमाज होगी? क्या पीछे एक नमाज होगी, आगे दो नमाजें होंगी? क्या मौला समझे नहीं? क्या पीछे जो नमाज पढ़ोगे वो ज़ोहर की होगी, आगे जो नमाज पढ़ोगे वो ज़ोहर की भी होगी और शहादत की भी होगी। क्या मौला दो वाली नमाजें पढ़वा दे? क्या मेरे आगे खड़े हो जाओ और जब तक मैं नमाज ना पढ़ लूं, नमाज तमाम ना हो जाए, आने वाले तीरों को रोकते रहो।
आपने देखा रसूल ने कहा था ना साहबी से, इधर ना मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आया, वो नाम नहीं लूंगा, मेरे हाथों में और पैरों में हालात की हथकड़ियों जंजीरें हैं, अभी कट जाएगी, नाम नहीं लूंगा। वाकया लिखा हुआ है, उसे नहीं काटते, मुझे नहीं, कहीं धरा नहीं आया, फिर बुलाया नहीं आया, फिर बुलाया नहीं आया, जब नमाज पढ़ चुका आया कि यार रसूल फरमाइए कि जब बुला रहा था क्यों नहीं आया, कि रसूल नमाज पढ़ना था, कि सिखाई किसने थी, मैंने सिखाई थी ना, मैं बुला रहा था, अब रसूल चले जाएं तो ये मैं अली हो जाएगा, नमाज पढ़ाओ कोई अली बुलाए आना पड़ेगा, अली के बाद ये मैं हसन हो जाएगा। आप क्या समझे, नमाज छोड़ के आएगा तो क्या नमाज रह जाएगी उसकी, नहीं, नमाज भी हो गई और इताअत रसूल भी हो गई, इताअत इमाम भी हो गई, नमाज भी हो गई, इताअत रसूल भी हो गई, इताअत इमाम भी हो गई। पढ़ी नहीं थी, पढ़ रहा था, रसूल ने बुलाया नहीं आया, नमाज भी गई, इताअत भी गई, बिल्कुल, वाह वाह, आ जाता, नमाज भी हो गई, इताअत भी हो गई, अली बुलाए नहीं आए, नमाज भी गई, इताअत भी गई, अली ने बुलाया आ गया, नमाज भी हो गई, इताअत भी हो गई, हसन ने बुलाया, नमाज भी हो गई, इताअत भी हो गई, हुसैन ने कहा मेरे आगे खड़े हो जाओ, नमाज भी हो गई, इताअत भी हो गई, शहादत भी मिल गई। इसे कहते हैं हुसैन, इसे कहते हैं हुसैन, ये है हुसैन। तहज्जुद की नमाज में हाथों को उठा के दुआ कर, परवरदिगार आलम ऐसी बेटी दे कि जब मैं तेरी बारगाह में उसे छोड़ के जाऊं तो मुझे रोती हुई रोके और मैं उसे रोता हुआ छोड़कर तेरी बारगाह में। कोई अगर इस बल्ब को बुझा दे तो अच्छा, इस बल्ब को बंद कर दें, कमरे में अंधेरा कर दें ताकि कोई रोने में बुखल ना करे। वो